السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں افتخار شرازی۔ ایک طرف صوبہ سندھ میں چینج آف کمانڈ کے بعد اب سید مراد علی شاہ صاحب اگلے کم و بیش 2 برس کے لیے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھیں گے، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس میں لا اینڈ آرڈر سے لے کے کرپشن اور دیگر مسائل بھی شامل ہیں، اور اس دوران انہوں نے اپنی کارکردگی سے نہ صرف صوبے کے مسائل کو حل کرنا ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے گراف کو بھی اوپر لے جانا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے ایک طرح سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں وفاقی حکومت کو چیلنج کرنے والے عمران خان صاحب، انہیں بھی خود کہیں اور سے نہیں، پارٹی کے اندر سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 17 ارکان پارلیمنٹ پر مبنی ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور پچھلے دنوں اس بلاک نے بنی گالہ میں خان صاحب سے ایک ملاقات بھی کی۔ اس ملاقات میں 11 نکاتی انہوں نے ایک ایجنڈا پیش کیا، جس میں سحر فہرست وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھ کچھ دیگر وزراء کی برطرفی، اس کے علاوہ اپوزیشن ارکان کے فنڈز کو بند کرنا، اور ساتھ میں 50% جو فنڈز ہیں وہ تعلیم اور صحت کے شعبوں پہ لگانے کے مطالبات شامل ہیں۔ اس کے جواب میں خان صاحب نے سٹیپس تو لیے ہیں، 13 رکنی ایک ایجنڈا انہوں نے بھی پیش کیا ہے، جس کے تحت انہوں نے نہ صرف اپوزیشن بلکہ اپنے ارکان کے بھی سابسڈی فنڈز ختم کر دیے ہیں۔ ایک صوبائی کمیشن بنایا گیا ہے، فائنانس کمیشن، وہ کمیشن اب یہ فنڈز مقامی حکومتوں کو منتقل کرے گا، اور وہ طے کرے گا کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر ترقیاتی فنڈز کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں۔ ساتھ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بھی ایک سٹرانگ مہم چلانے کے حوالے سے اعلان کیا ہے، اور عوام کو بھی دعوت دی ہے کہ اگر وہ لوگ کہ جو کرپشن کی نشاندہی کرتے ہیں، نشاندہی کرنے والے کے لیے بھی 25% انعام رکھا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو جوابی ایجنڈا ہے خان صاحب کا، کیا وہ پارٹی کو ان کرائسس سے باہر نکال پائے گا، اور کیا 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف ویسی جماعت ہوگی جو 2013 میں تھی، یا بہت سارے ارکان وہ پرویز خٹک صاحب سے نالاں ہوں یا پھر خان صاحب کی پالیسیوں سے نالاں ہوں، وہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور جماعت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا۔ بشرا گوہر صاحبہ سینیٹر ہیں اور پیپلز ANP سے تعلق ہے آپ کا، بڑی سینئر رہنما ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اور لاہور سے میں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں سینئر تجزیہ کار افتخار احمد۔ سب سے پہلے میں عاطف خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، 17 رکنی فارورڈ بلاک بن چکا، 11 نکاتی مطالبات لے کے آئے ہیں، ان مطالبات میں بھی سب سے مطالبہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی رخصتی ہے۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گھر بھیجیں، ان کے ساتھ کچھ اور وزراء ہیں ان کو بھی بھیجیں۔ یہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ کہاں سے انٹرنل کوئی ایک ایگریشن ہے جو لیڈرشپ کے خلاف ہے، یا باہر سے کچھ لوگ ہیں جو بھڑکا رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 ارکان نہیں ہیں، جو کہ 5 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، جن میں سے آلریڈی 2 کو ہٹایا گیا تھا، اور ایک تو ہماری پارٹی کے ہی نہیں تھے، وہ تو آزاد رکن ہیں، ہمارے ساتھ حکومت میں شامل تھے لیکن ہماری پارٹی کے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کو آبویسلی ہر جگہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ذاتی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی کو پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف چلتا رہتا ہے، لیکن 17 ارکان نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 17 ارکان نہیں تھے، کچھ کے جینون گریوینسز ہیں، ان سے آبویسلی پارٹی لیڈرشپ بھی بات کر رہی ہے، جن کے جینون گریوینسز ہوں گے، اوریجنل مطالبات ہوں گے یا اوریجنل شکایتیں ہوں گی، وہ آبویسلی دے ول بی ٹیکن کیئر آف، اور جن کے ناجائز مطالبات ہیں تو ناجائز مطالبات تو کسی کے بھی نہیں مانے جا سکتے، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہوں چاہے اگر میں عاطف خان صاحب سے پوچھے کہ جائز مطالبات کون کون سے، کیونکہ آپ پشاور میں بیٹھے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جینون ہیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو واقعی جینون ہیں اور وہ مطالبات ان کے حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ان کے فنڈز کے حوالے سے تھا کہ فنڈز کو تقریباً جن ڈسٹرکٹس میں ہے ان ڈسٹرکٹس میں برابری کے حساب سے تقسیم ہونا چاہیے، یا فنڈز میں جو حلقے ہیں صوبائی ان کے حساب سے بھی برابری کے حساب سے تقسیم ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ مناسب بات ہے۔ اور آپ کے خیال میں خٹک صاحب یہ کام نہیں کر رہے تھے؟ خٹک صاحب ایسا نہیں کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ 19-20 ہوتا ہے، کہیں پہ زیادہ کام ہوتا ہے، کہیں پہ کم ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے، یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں ہمیشہ سے جس ضلع کے یا جس ایریا کے بااثر لوگ ہوتے ہیں، چیف منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان میں کمپیریٹیولی کام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنا بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اتنی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی MPA ہوتا
ہوتا ہے اس سے اس کے مطابق لوگ توقع کرتے ہیں، کوئی منسٹر ہوتا ہے اس کے مطابق توقع کرتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کے مطابق لوگ توقع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑی بہت اوپر نیچے آ جاتی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، سارے ڈسٹرکٹس میں سارے اس میں حلقوں میں ایک ہی جیسا کام ہونا چاہیے۔ بشریٰ گوہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، انفیکٹ آپ کی پچھلے 5 سے پہلے آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ رہی ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناراض اراکین پی ٹی آئی کی طرف سے ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خاطب خان صاحب نے تو کہا کہ کچھ ان کے جو مطالبات ہیں واقعی وہ جینون ہیں اور فنڈز کے حوالے سے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہی ہے کچھ یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پارٹی کے اندر باہر سے بیٹھے لوگ بھی کچھ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہاں پہ ڈسٹیبلائز کیا جائے؟ دیکھیں جی، پہلے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ایک موب ہے، اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ جہاں وہ بیٹھ کے بات چیت، کیونکہ پختونخوا ایک بڑا صوبہ ہے اور اس کے اپنے جو پولیٹیکل چاہیے کہ سارے بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالیں، لیکن ایسے ہو رہا ہے کہ بنی گالہ میں ڈیسیژن ہوتی ہے، پھر اس کو امپوز کیا جاتا ہے، باہر کے لوگ پختونخوا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا لاہور سے۔ سب آپ کی طرف آؤں گا، بشریٰ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف ایک جماعت ہی نہیں، ایک موب کا نام ہے اور اس میں بھی مفادات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف تو مرکز میں پاناما لیکس کو لے کے کرپشن کو لے کے فیڈرل گورنمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن خود اب گھر کے اندر انہیں ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے؟ ناراض اراکین ہے کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو ہٹائیں، کچھ دیگر وزراء کو بھی ہٹائیں، کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اگر میں افتخار صاحب سے بات کروں، جی آپ مجھے سن رہے ہیں افتخار صاحب؟ میں آپ کو سن رہا ہوں، بڑے غور سے سن رہا ہوں، آپ کا سوال ہے میں اس کو غور سے سن رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، جہاں تک بات ہے سیاسی پارٹیوں میں اختلاف کی، تو پاکستان کی کون سی سیاسی پارٹی ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ دوسری بات بشریٰ گور نے کی کہ نااہلی کی، دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بشریٰ گور کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور تمام ان قیادتوں کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے جو اپنی پارٹیوں کو انتخاب میں الیکشن نہیں جتوا سکی۔ پھر یہ سوال بھی اٹھے گا، اگر آپ نے قیادت کی اوپر بات کرنی ہے اور اس کی اہمیت پر بات کرنی ہے تو یہ سوال بھی پھر اٹھے گا۔ جہاں تک پرویز خٹک کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو چیز 90 دنوں میں چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے اور وہ ممکن ہو سکتی ہے 5 سال میں، تو یہ دو سوچ ہیں، دونوں سوچیں اپنی جگہ درست ہیں۔ عمران تبدیلی چاہتا ہے، لیکن عمران تجربہ نہیں ہے کہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے۔ یہ کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے کہ جس کو آپ جا کے اسٹرانگلی 11 12 14 لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک سٹرکچر ہے پورا کا پورا حکومت کا، جو ایک چپڑاسی سے لے کے چیف منسٹر تک کام کر رہا ہوتا ہے ایک صوبے میں۔ اس سٹرکچر کو تبدیل کرنا، اس کی بےایمانیوں کو ختم کرنا، ان کی نااہلی کو ختم کرنا، ان کی پھر جو کیپیسٹی ٹو ڈیلیور ہے اس کو امپروو کرنا، یہ پچھلے 60 سال سے ہمارا المیہ ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ باقی صوبوں میں۔ پنجاب میں اس لیے نہیں ہے کہ پنجاب نے اپنا انفراسٹرکچر 1980 کے دہائی میں ہی امپروو کرنا شروع کر دیا تھا اور کچھ چیزوں کو فرق ڈالا تھا، جس لیے آپ کو یہاں پہ زیادہ ترقی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں افتخار صاحب، آپ بھی آئیں گے اور عاطف خان صاحب بھی بتائیں گے۔ اور جو نقطہ اٹھایا ہے بشریٰ صاحبہ نے کہ کچھ باہر سے لوگ بھی وہاں پہ حکومتی امور چلا رہے ہیں، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ معاملات اس سمت میں نہیں جا رہے جس طرف جانے چاہیے؟ جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہیں گے اگر میں کہوں کہ اگر آپ ذمہ دار قرار دیں تو کیا آپ پرویز خٹک صاحب کی طرز حکمرانی کو ذمہ دار قرار دیں گے جو خلفشار اس وقت پارٹی کے اندر ہے، یا پھر خان صاحب کے کچھ فیصلے تھے جنہوں نے پارٹی کے اندر اب ایک پرابلم پیدا کر دیا کہ لوگ اب فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، فارورڈ بلاک تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بن گیا جب ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص اس کا قائد تھا۔ تو یہ پولیٹکس ہے، لوگ پولیٹیکل مفادات کی خاطر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل مفادات کیا ہیں۔ میں نے کہا نا کس سیاسی پارٹی میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب سوال اصل میں جو ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں کہ
डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही। और ये वो नुक्ता है जो सारे पाकिस्तान का नुक्ता बन चुका है कि जनाब ये किसी ABC चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, ये ABC पार्टी का नाम नहीं है। इनके पास इस मशीन को चलाने के लिए क्या वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जिसको हम जमहूरियत कहते हैं? और अगर वो लवाजमात मौजूद हैं तो जमहूरियत चलेगी। और जमहूरियत चलने का मुराद ये नहीं है कि मेरे घर में पैसे आएंगे, दौलत आएगी, मेरा सारा ख़ानदान पार्लियामेंट का रुकन होगा, कोई सेनेट में बैठा होगा, कोई कौमी असम्बली में बैठा होगा, कोई सूबाई असम्बली में बैठा होगा, कोई यूनियन काउंसिलों में बैठा होगा, कोई तहसीलों में बैठा होगा, पैसा आ रहा होगा, तमाम के तमाम जो माली मामलात हैं वो मैं तय कर रहा हूँ। ये नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत है जिसका फ़ायदा आम आवाम को पहुँचे। और 60 साल से ये बहस इस मुल्क में चल रही है। खुदा के वास्ते इस बहस को तेज़ करें और ढूंढने की कोशिश करें कि कसूर कहाँ है। ये सिर्फ एक फ़र्द का कसूर नहीं है। अभी ये तब्दीली आई है ना कराची में, कायम अली शाह बूढ़ा है, गिर जाता है, सो जाता है, लुढ़क जाता है, लड़क जाता है, शेर दुरुस्त नहीं पढ़ सकता। आप सब लोगों ने ये सारा कुछ किया। अब एक नौजवान बाहर का पढ़ा हुआ लिखा हुआ आ गया है। मैं देखूंगा क्या तब्दीली आएगी। तब्दीली उस वक़्त आएगी जब बुनियादी तौर पे गवर्नेंस के तरीक़ेकार को, उसके निज़ाम को और उसके बदला जाएगा। फ्रॉम ए PM टू द चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम ए PM टू द प्राइम मिनिस्टर। ये सिस्टम में जो गड़बड़ है, ख़राबी है, फाइल कैसे चलती है, एस्टीमेट कैसे बनता है, PC1 कैसे बनता है, कौन अप्रूव कराता है, कितनी परसेंटेज, दुनिया को पता है कि 15% तक कमीशन जाती है। अब जिस मुल्क के अंदर PDSP के अंदर में से 15% कमीशन को सोसाइटी ने जायज़ तस्लीम की, वो 15% कमीशन है जो डिक्लेयर्ड एक किस्म की है। और अगर आपको यकीन नहीं तो उसको ले लीजिएगा दानियाल अजीज़ को एक प्रोग्राम पे, और उसको कहना कुरान पे हलफ रख के बताया कि कितनी है। तो सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, खा खैबर पख्तूनख्वा हो, खा बलूचिस्तान हो, खा कराची हो, खा हमारे पंजाब के जो जनूबी अजला हों, यहाँ का मसला है। यही नुक्ता लेके चलता हूँ मैं आतिफ खान साहब की तरफ। आतिफ खान साहब, इनफैक्ट इंप्रेशन तो यही है कि परवेज़ खट्टक साहब एक बाख्तियार वज़ीर आला हैं और फैसले वहाँ पे होते हैं। लेकिन बुशरा गौर साहबा ने भी ये सवाल उठाया कि बाहर से कुछ लोग हैं जो वहाँ पे अमूर को चला रहे हैं, और साथ में इफ्तिखार साहब भी ये फरमा रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि असल में इख्तियार है किसके पास। तो क्या प्रॉब्लम है कहाँ पे? अगर वो बाख्तियार वज़ीर आला हैं तो फिर डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं सर? मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर जी ज़रूर। पहले बकौल आपके आपने कहा कि बुशरा गौहर साहिबा सीनियर लीडर अवामी नेशनल पार्टी, सीनियर लीडर अवामी नेशनल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मॉब है। अब आपको ANP की अगर मैं बातें गिनाना शुरू कर दूं कि पाकिस्तान से के को ना मानने से ले के जो इनके कायद-ए-आज़म के बारे में तासुरात हैं, जो लीडर यहाँ पे दफन नहीं होना चाहता कि जी गुलाम मुल्क है, में जाना भी नहीं चाहिए, हम तो इस वक्त करंट देखिए नहीं बाजी में नहीं मैं एक मिनट इनको इनकी हकीकत याद दिलाना ज़रूरी है ना। और इसके बाद ये गवर्नेंस की बात करते हैं। अगर और कोई कहे जिसकी बहुत कोई अच्छी गवर्नेंस हो, बेशक हम पे इतराज़ करें, लेकिन उस सूबे की गवर्नेंस जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि जी पाकिस्तान में सबसे करप्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा 2011 इनकी हुकूमत। आप पूरे सूबे में किससे जाके पूछ लें कि जी इजी लोड किसको होता है, आप पूरे सूबे में किससे पूछ लें कि असलहा जो जाली खरीदा गया है आज तक उसका नैब का केस चल रहा है, वो किस वज़ीर आला के भाई के ऊपर केस क्यों है। ये देखिए पुलिस का सिपाही 3 लाख रुपए का किसी से पूछ ले भर्ती होता था का नहीं, पटवारियों की मंथली ये लेते थे कि नहीं, और वो उठ के हम पे एतराज़ करते हैं कि जी गवर्नेंस ठीक नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, करप्शन बहुत कम हो गई है, पुलिस का निज़ाम आप देख लें, बाकी चीज़ें देख लें आप, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे और चीज़ें हो। मैं ये नहीं कह रहा 100% ठीक हो गई, लेकिन पहले से बहुत बेहतरी आई है और ये इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ज़रूर मज़ीद बेहतरी आएगी। जहाँ तक ये इफ्तिखार साहब की बात है, यकीनन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ड्रास्टिक लेवल पे आपको ब्यूरोक्रेसी में ऊपर के लेवल पे और थ्रू आउट द पाकिस्तान जिस तरह फेडरल सर्विसेज है उसमें भी आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। लेकिन बहरहाल अगर आप काम करना चाहें तो मेरे ख्याल में परवेज़ खट्टक साहब ने जितना काम किया है इस सूबे में, जो हमें ये पुरानी हुकूमत के जो कारनामे मैंने आपको गिनवाए, टाइम नहीं है वरना मैं आपको ज़्यादा गिनवाता,
बहुत ज्यादा मसले हैं, लेकिन उसके बावजूद काफी बेहतरी आप देख लें। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी लंबी चार्जशीट है। यकीनी तौर पे चाहूंगा कि बुशरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। साथ में आतिफ खान साहब ये भी कह रहे थे कि सिस्टम में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन अगर चौथे साल में भी ये कहा जा रहा है कि अभी ज़रूरत है, होना चाहिए, कब होगा? यकीनी तौर पर मुल्क के अवाम भी यही चाहते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली में ताख़ीर क्यों हो रही है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद बुशरा गौहरा साहब के साथ बात जाएंगे और इन इंतज़ामात के जवाब लेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _। अब बात यह है कि कायम अली शाह साहब को हटाकर अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब हम यहाँ पे तब्दीली मुराद अली शाह साहब में भी तब्दीली आ जाए। मैं खुदा करे जनरल मुशर्रफ के दिनों में इलेक्शन से पहले जब वो रेफरेंडम हुआ था तो मैंने वो रेफरेंडम जानबूझकर जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में रहकर कवर किया। अच्छा, कि वहां से क्या सेंटिमेंट आता है तो क्या था लोगों का ओपिनियन उधर? वहां पर मैंने ये नोटिस किया और उसके बाद सखर प्रेस क्लब में अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों को, जो मुझे सियासतदान मिले उसको, जो इंसानी हकूक का चैंपियन मिले उसको, पीपल्स पार्टी का जो रहनुमा मिले उसको, मैंने कहा यार मुझे ये कुछ पंजाब जैसा माहौल लग रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर इंतहा पसंद। और अगर नहीं सही हम तो देखें सेकुलर सिंध तो बिल्कुल सूफी सिंध, वो जो स्टेट ऑफ डिनाइल होता है, वो स्टेट ऑफ डिनाइल से होते होते अब हम इस मौके पर आ गए। देखिए किडनैपिंग, सखर में, हर वक्त, जैकबाबाद में, शिकारपुर में न सिर्फ ये कि इबादत गाहों पे मुसलमानों ही की इबादत गाहों, गैर मुस्लिम तो छोड़ें, ना सिर्फ उनमें इजाफा हुआ बल्कि हमारे इंतहाई हसास इदारों पर उनके दफातर भी निशाना बने। बिल्कुल, ये सखर में भी हुआ था और काफी बुरे ये एक पूरी एक लहर है और इस लहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आज भी बहुत सारे लोगों की नजर में और शायद दुरुस्त मानों में, क्योंकि बिल्कुल खला में अगर कोई अल्फाज कोई एक दो खैर के निकलते हैं तो इसी जमात से कि जी रोशन ख्याल है जी, हर एक को साथ लेना वगैरह वगैरह वगैरह, उनके दौर में कम से कम मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि शुमाली सिंध और ये इलाका तो बहुत अरसे से, और ये साहब इनके अपने मेंबर नेशनल असेंबली थे, तो इनको क्यों नहीं निकालती? 2008 से, खैर उसके बाद टिकट नहीं दिया ना, 2013 टिकट नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पार्टी से निकाल दिया। नहीं, और पीपल्स पार्टी के तो वो अभी भी है। मसला सीधा साधा है। जैसे चांडियो साहब ने कहा, वो एक रिपोर्टर की निगाह से वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पकड़ना था वो पुलिस वाली भी मॉब से मिल गए। हाँ, वो नुसरत साहब इस सिचुएशन में यही होता है ना, हम जब देखते हैं इस तरह के केसेस मॉब के, तो सवाल जो पैदा होता है कि आपने सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये सूरत अहवाल है, खाली चेहरे बदलने से। और ये चीजें कुछ ऐसी हैं, जैसे मैं उस दिन कह रहा था, जैसे तालीम का मामला है, वो बिलावल भुट्टो शुड पर्सनली मॉनिटर इट। बिल्कुल ही शुड। वैसे मुराद अली शाह साहब कह तो रहे थे नुसरत साहब के इमरजेंसी जी के इमरजेंसी नाफिज करेंगे, इसी तरह ये है। लेकिन उधर मुसीबत क्या पड़ी हुई है, 94 इनकी तादाद है सूबाई असेंबली के अरकान की, दो तो आप गिन सकते हो मुल्क में नहीं। शर्जील मेमन और शिकारपुर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिकारपुर। वालेकुम सलाम सर, ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ शिकारपुर से। जी भैया जी, हम आपको थैंकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अरे भाई, आपको बिल्कुल कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। बस आप हमारे साथ हो, हमारी दिल बहुत ऊपर हो गई। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ और फर्ज अदा करते हुए मैं शुक्रिया या दाद का बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ, ये मेरा काम है और सीधी सी बात है। अच्छा, ये कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जावेद नसर साहब। जी भैया। नसर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुरान शरीफ शहीद किया गया है, ये एक मसला बना रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिए कुरान शरीफ मजीद। ये हिंदू अगर अच्छा हिंदू है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। पाकिस्तान का हिंदू तो खास नहीं चाहेगा। मैं भी सिंध घूम चुका हूँ, मोरो, जतोई, गोट, ये
थर पार कर, बड़े अच्छे लोग हैं ये। एक इस चीज को अलग ही नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये बाहर से लहर आई है। आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह दुरुस्त है जी। देखिए जी वो भाई, देखिए मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पर शायद उसका, लेकिन अभी एक कॉलर थे, उन्होंने बताया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करते रहे। उन्होंने ख़ास सन बताकर कुछ केसेस बताया कि डीजी खान से लोग आए थे और उन्होंने इस तरह और आग फेंक के और एक प्रोपेगेंडा किया था। और इस तरह की सूरत हाल को भाई और ज़्यादा गौर से इसलिए देखना चाहिए कि देखिए इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बच्चों ने अपनी जान हाथों पे रखकर अंधे हुए हैं बेचारे, वो पैलेट से, गोलियों से। 12-12 साल की बच्चियां हुई हैं। उसकी वजह से भारतीय हुकूमत के पास कोई इंटरनेशनल थोड़ा सा भी जो सोचने वाला इंसान है उसको सवाल का जवाब देने की हिम्मत, कोई आर्गुमेंट नहीं बन पा रहा है उसमें। ऑब्वियसली तो ज्यादा मोहतात होने की, ज्यादा विजिलेंट होने की हमारी पुलिस को जरूरत थी। क्यों इन्होंने 24 घंटे इनको ये आग भड़काने दी एक वाक़े के। जी कराची से कॉल है जी एक और। हेलो जी, वालेकुम सलाम सर। सर मैं अली आबिद बात कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक, वैसे मैं कराची में रहता हूँ लेकिन ताल्लुक मेरा खैरपुर मीरा सिंध से है। जी भैया खैरपुर। सर मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि अभी 2 कॉलर आए थे, एक सियालकोट से आए थे और एक कराची से आए थे जिन्होंने बातें की। लेकिन ऐसे वाकयात को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए जो कुछ घोटकी में हुआ। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ मास किलिंग नहीं होती किसी भी कम्युनिटी की, और उसमें स्टेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। और अगर आप इंटीरियर सिंध आके देखें तो एक छोटी सी जगह है खैरपुर के पास, ठेरी, जहाँ पर हमारी हिंदू कम्युनिटी रहती है। और वो ठेरी जो है मौलाना फजल रहमान वहाँ पर की जो पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी ये लोग जो है वो साथ खरीद के रहते हैं, सारा कारोबार करते हैं माशाल्लाह से। सिंध के अंदर घोटकी के अंदर तो ऐसा नहीं है कि मुनीश कुमार साहब कह रहे हैं कि जी यूएनओ के सामने हम करेंगे। यूएनओ के सामने बताया ना कि क्या आपको, लेकिन देखिए उनको मैंने कहा थोड़ा दिल बड़ा, उन्होंने सिर्फ सवाल जज्बात होते हैं ऐसी चीज पे। लेकिन देखिए उनको मैंने उनको तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि जी हम आपके लिए बोल रहे हैं, और लेकिन पुलिस की कोताही तो है जी कि 24 घंटे जो है दिए गए। एक और कॉल है जी। हेलो हेलो क्या हाल है? हेलो क्या हाल है सर? जी ठीक ठाक जी। सर मैं सतीवाल बात कर रहा हूँ माथेलो से। कहाँ से? मीरपुर माथेलो से। जी फरमाइए फरमाइए, बोलिए। सर हमारे शहर में हिंदू कत्ल हुआ है, हमें अफसोस हुआ है, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए सर। सिक्योरिटी क्लेश था कल। बिल्कुल ठीक है, हम यही दाद फरियाद कर रहे हैं भाई कि आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यही दाद फरियाद, सारे मौज़ूआत को एक तरफ रख के यही दाद फरियाद कर रहे हैं भाई, यही कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा अपना दिल इस माड़ा करना चाहिए। आपने उनको कहा कि आप बिल्कुल यूएनओ वाली बात आपकी गलत है, आप हमें ये बात उठानी चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के एक बच्चा मर गया, एक बच्चा क्रिटिकली इंजर्ड है, तो वो ही वाज वेरी अपसेट। मतलब थोड़ा सा जाने दें, बड़ा करें, दिल इतना बुरा ना मनाएं हर बात पे। आपने कहा और देखो खुद तुम्हें नहीं महसूस हो रहा, हमें जितनी कॉल्स आ रही हैं अक्सरियत उसमें मुसलमानों की है, वो हिंदू कम्युनिटी की तो नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी कंडेम कर रहे हैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फ़खार साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट अगर हम कहें कि खान साहब को अगर एवेल्यूएट करें आप KPK के अंदर, तो आप समझते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 3 बरसों में एक सक्सेसफुल मॉडल वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, और वो मॉडल लेके अब अगर 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो जाके एक बहुत बड़ा मिरेकल भी कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी 3 सालों की कारकर्दगी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में एक हुक्मरान जमात के तौर पर? मेरा ख्याल है कि जो ये 13 नुकात का प्रोग्राम है, अगर इस पर ये 1.5 साल ईमानदारी से अमल करें तो फिर मुमकिन है कि सस्टेन कर पाएँ अपने वोट बैंक को। देखिए विसल ब्लोअर के बारे में बुशरा गौर का कहना है कि जो चूहे पकड़ने के पैसे नहीं देता वो 25% कैसे देगा। बहरहाल ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन विसल ब्लोअर सोसाइटी में होते हैं और दुनिया में हैं। हमारे खुद नैब के अंदर और हमारे एंटी करप्शन लॉज के अंदर ये है कि जो थेफ्ट को पकड़ेगा, जो चीज़ों को पकड़ेगा तो उसको परसेंटेज मिलती है। हमारे मुल्क में तो इस हद तक है जो ट्रैफिक के चालान होते हैं हमारे, और उसमें से परसेंटेज दी जाती है उनके अपना फंड्स के अंदर, वेलफेयर के लिए दी जाती है।
تو ایک اچھا ہے طریقہ کہ ایک بے ایمان لوگوں کی نشاندہی کی جائے. دیکھیں جس طرح بشرا نے ایک بات کی اور اسی فکرے کو میں لوں گا, سٹیپ جانا چاہیے بشرا نے کہا. میرا خیال ہے کہ عمران جو کوشش کر رہا ہے وہ ایک سٹیپ ہے. مثلا میں بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں سوچا کرتا تھا میں یورپ میں جاتا ہوں پھر پھرا کے آتا ہوں. میں جب یہاں آتا تھا میں سوچتا تھا کاش کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنا ناران کے ٹاؤن سے اوپر جھیل سیف الملوک تک وہ ہنڈولہ لے جائے. یہ میری خواہش تھی, میرا خواب تھا. اور میں نے پچھلے دنوں ایک ٹینڈر پڑھا جس میں انہوں نے پری کوالیفیکیشن کے لیے لوگوں سے درخواستیں مانگی ہیں کہ جھیل سیف الملوک کو جانے کے لیے بجائے جیپ کا راستہ اختیار کیا جائے. اگرچہ اس جیپ کے لیے 3 چیف منسٹروں نے اپنے اپنے وقت میں تھوڑی انپٹ کی ہے, سیمنٹ کا راستہ بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہاں سے ہنڈولے پہ جانا ایک خواب ہے جو تعبیر بنے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, مطلب میں اس کو بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریسٹ ہاؤسز جو تھے وہ لوگوں کے حوالے کر دیا, اچھا ہے, ایک ریسٹ ہاؤس پہ میرا بھی حق ہے نا. صرف بیوروکریسی کا حق تو نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب جائیں گے, سیکرٹری جائیں گے, ان کی فیملی جائے گی, ان کے بچے اچھی فوٹو اتروائیں گے. نہیں, اور عوام کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. عام آدمی کے لیے تو اس کا ریٹ بھی مختلف تھا اور اس کی مرضی تھی ڈپارٹمنٹل ہیڈ کی جو بیٹھا ہوا پشاور میں کہ وہ دیتا ہے. اور اس میں ایک لکھی ہوئی تھی یہ لائن کہ اگر آپ کے اسٹے کے دوران سیکرٹری صاحب یہ متعلقہ کوئی ہیڈ تشریف لے آئے تو آپ کو خالی کرنا پڑے گا. لک ایٹ اٹ. یعنی یہ ہے وہ نوکرشاہی جو برطانیہ وراثت سے ہمیں ملی ہے. انہوں نے یہ کام اچھا کیا. پھر یہ کوشش جو کر رہے ہیں پلانٹیشن کی, میں انوائرمنٹ میں دلچسپی رکھتا ہوں. ہم اپنے شہر میں بہت اچھی پلانٹیشن کر رہے ہیں, وہ درخت لگا رہے ہیں جو رنگین پھول دیں گے. تو جو یہ کوشش کر رہے ہیں اگر سچی کوشش کریں, یہ اربہ نہیں ارب درخت نہیں لگ سکتے. حقیقت ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو دی نرسری. میں پچھلے دنوں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو کسان ہے اس کے ساتھ شیئر کی ہے نرسری کا. ان کو پتا تھا کہ اتنی بڑی نرسری محکمے نہیں چلا پائیں گے, نہ پیدا کر سکتے ہیں اتنے پودے, تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کی ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اگر وہاں پہ یہ اور امپروو کرتے ہیں اپنا اس کو ٹورزم کو تو یہ اور سٹیپ اچھا ہے. جاب ملے گی, پیسہ آئے گا, اس علاقے میں ترقی آئے گی. تو ہیں, لیکن جو بشرا نے ایک جو سوال بشرا کا پیدا کرتا ہے, یہ چوہے مارنے کی یہ پیسے کیوں نہیں دے پائے, تو یہ تو منسٹر صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ چوہے آپ نے کہا ماریں اور پھر آپ پیسے نہیں دے پائے. آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ اب اپوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اگر کہیں گورنمنٹ ڈی ٹریک ہو رہی ہے تو ٹریک پہ لانے کا کام بھی اپوزیشن کا ہوتا ہے. وے فارورڈ کیا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے کہ پرائیورٹیز اب کیا ہونے چاہیے اگلے 2 سالوں میں, اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مزدج کو دور کیا جائے تو کیا کرے گورنمنٹ وہاں پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابھی اناؤنسمنٹس عمران خان نے کی ہیں, کوئی بڑی اناؤنسمنٹس میں نہیں کی. یہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کے ڈسکریشنری فنڈز نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک نے اپنی سارے خاندان کو نوازا اور ان کے لیے کافی ڈسکریشنری فنڈز استعمال کیے اور اپنے جو ایم پی ایز تھے ان کو دیا. تو یہ عمران خان اس قسم کے اناؤنسمنٹس کرتے رہتے ہیں اور اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر عمران خان تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو بالکل صرف اناؤنسمنٹس ہی کرتے ہیں. تو وہ صرف ضیاء اللہ افریدی نے جو پروونشل اسمبلی کے فلور پہ جو بات کہی, اسی کے لیے کمیشن بنا لے اور کہے کہ بھئی یہ جہاں تو نہ وسل بلورز کی, کیونکہ آپ کا اپنا منسٹر نے اپنے کابینے کے بارے میں یہ بات کہی اور فلور آف دا ہاؤس کا ہے. تو اگر یہ سیریس ہے تو یہ کچھ نہ کچھ اس پہ کریں گے. دوسری بات جو ہے, تو باہر ہمارے سارے بزنسز باہر کے لوگوں کو جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر پبلشنگ کی بات ہے وہ بھی پنجاب جا رہے ہیں, ان کے بزنسز کو مل رہے ہیں. ہمارے سارا کام جو پختونخوا کا ہے وہ باہر سے چل رہا ہے. اور یہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, ان کے پاس ایک جہاز ہے. عمران خان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو اس کو جہاز میں جوائے رائڈز دے گا تو اسی کو وہ نوازے گا. وہ پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے, اگر آگے
یہ حکومت ٹھیک چلے گی تو ایم پی ایز ہی ان کا ایسٹ ہے. انہی ایم پی ایز کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی ہے, انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ بنی گالہ سے آرڈرز ایز اے ڈکٹیٹر ایشو کریں گے, اس طریقے سے نہیں. اور پرویز خٹک کو میرے خیال میں ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ ان میں کانفیڈنس ہی کسی کی نہیں ہے. کیا عاطف خان صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اچھا پیس آف کیا ایسا ممکن ہے اگرچہ پارٹی کے اندر سے بھی وائسز ہوں کہ چیف منسٹر کو تبدیل کر دیا جائے؟ سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب کو لے کے آئے ہیں, بڑا پرانے تھے قائم علی شاہ صاحب, بٹ ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. تو اگر یہاں پہ بھی ڈیمانڈ اندر سے بھی ہو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, پہلے ایک سیکنڈ ایک بات میں کہنا چاہوں گا. جی افتخار صاحب, دیکھیں بشرا گور صاحبہ نے کہا کہ باہر سے لوگ پیسے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں باہر سے لوگ پاکستان کی فیڈریشن فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا فیصلے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. لیکن بشرا گور صاحبہ جہاں پہ یہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, خواہ وہ کہیں بھی ہو, اور پارٹی کا جو چیئرمین ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو, وہ فیصلہ کرنے کا تو حق رکھتا ہے. آصف زرداری صاحب بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اپنا دبئی میں. میاں صاحب پچھلے دنوں بیمار تھے, نہ صرف وہ پارٹی کے اور جہانگیر ترین اور اسد عمر اور یہ سارے کیوں کر رہے ہیں؟ پروگرام کا وقت کیوں ختم ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے کا موقع دیجیے گا پلیز. جی بشرا گوہر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جس کے پاس جہاز ہو تو ان کے عمران خان کو اچھے لگتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید اسفندیار ولی خان صاحب کو بھی آصف زرداری صاحب اس وقت اچھے لگے تھے جب ان کے اوپر ایک دھماکہ ہوا اور وہ ہیلی کاپٹر میں اپنے بچوں سے پہلے بیٹھ کے جو کہ زرداری صاحب نے بھیجا تھا, اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے. جب ہماری حکومت آئی تو ہماری حکومت میں ہمیں دعائیں دے کہ وہ آ کے بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ دھماکہ ہوا تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گئے تھے وہ پہلے, اس کے بعد پھر واپس کبھی نہیں آئے تھے اپنے صوبے میں. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو الزامات کو چھوڑیں, وے فارورڈ کیا ہے؟ یقین پرابلمز تو ہیں, کیسے حل ہوں گے, کس طرف جائیں گے؟ وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کافی, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, دیکھیں میرے ورڈز کو دیکھیے گا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بالکل, میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا جنت بن گیا ہے, لیکن کرپشن بہت کم ہوئی ہے, پولیس میں انٹرفیرنس تقریباً ختم ہو گئی ہے, نوکریاں میرٹ پہ, میرے ڈپارٹمنٹ 40,000 لوگ بھرتی ہوئے ہیں. آپ مجھے ایک بتا دیں, کہیں کہ جی یہ اس نے رشوت لی ہے, یہ اس نے میرے اپنے پارٹی کے ورکر میں نے بھرتی کیے ہیں یا میں نے اپنے رشتہ دار بھرتی کیے ہیں. دیکھیں لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے, پولیس چاہیے ان کو ٹھیک, ان کو نوکریاں میرٹ پہ ملنی چاہیے, ان پٹواری ان سے زبردستی پیسے نہ لے. یہ چیزیں دیکھیں, یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے کہ خاندان کس کا ہے. عام آدمی کو اگر نوکری, عام آدمی اگر پولیس کی نوکری 3 لاکھ روپے اس پہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو اس کو فرق پڑتا ہے, اور اگر وہ مفت میں بھرتی ہوتا ہے اپنی اس پہ ٹیسٹ پہ تو اس کو فرق پڑتا ہے. عام آدمی کو فرق پڑتا ہے. تمام شرکاء کا شکریہ. یقیناً عوام چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے, نظام میں ایسی تبدیلی ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسودگی آئے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.